رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد۔ آج ہم کریں گے کہ ہم سیرہ کیوں پڑھیں، اور دوسرے ہم کچھ جو سیرہ کی کتابیں ہیں جو قرون اولیٰ میں لکھی گئیں اور جیسے جیسے کتب سیر کا پھر ارتقاء ہوا ہے یعنی ایوالو ہوئی ہیں، تو ان کے بارے میں تھوڑی سی انٹروڈکشن لیں گے۔ سیرت کی کتابوں میں ہوتا یہ رہا ہے کہ ابتدائی جو دور کی ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو واقعات ہی واقعات ملیں گے۔ بعض اوقات کوئی کرونالوجی ہے، بعض نے کرونالوجی بھی نہیں بنائی اور جو واقعہ ملا اس کو ڈال دیا اور اسناد ڈالی، بعض نے پھر اسناد نہیں ڈالی، ٹھیک ہے۔ تو اس ساری چیز کے دیکھتے ہوئے پھر ان سب کی اوتھینٹسٹی کسی کی کم ہوئی، کسی کی زیادہ ہوئی، کسی کو کمپلیٹلی ریجیکٹ بھی کیا گیا۔ پھر اس کے بعد جو ابھی ماڈرن ڈے کے جو اسکالرز آئے یا بایوگرافرز آئے جنہوں نے سیرہ کی کتابیں لکھیں، تو انہوں نے ایک خاص ایک سبجیکٹو سا اپنا ایک طریقہ بنایا کہ بعض اوقات آپ کو صاف اس بندے کا اپنا نظریہ اور اپنی آئیڈیالوجی اس کی لکھی ہوئی سیرت کی کتاب میں نظر آتی۔ ہر کسی نے، حتیٰ کہ جو کوئی مارکسسٹ تھا اور کوئی کمیونسٹ تھا، تو اس نے اپنے جو ازم ہے اس کے دلائل بھی اس میں سے سیرت میں سے نکال کر تو پوری کی پوری کتاب جو ہے وہ اس پر ہی لکھ دی۔ پھر اسی طرح سے بعض لوگوں نے اپنے کوئی ملٹری جو کسی کے عزائم تھے تو عسکری عزائم تو ان کے لیے کتابیں لکھ لیں، کسی کا حکومت حاصل کرنے کا تھا کسی جماعت کا تو اس کے لیے سیرت سے لے لیا۔ تو ٹکڑیوں میں سیرت کو بانٹا اور اس میں سے بعض نے مدنی دور میں سے اپنے لیے سبق نکالے، بعض نے مکی دور میں سے نکالے، بعض پھر اورینٹلسٹ ہیں کہ جنہوں نے سیرہ لکھی، اور ان اورینٹلسٹ نے جب لکھی تو انہوں نے بھی وہ جتنے ان بائسڈ ہونے کی کوشش بھی کری اگر کسی نے تو وہ نہ ہو سکے، کیونکہ یہ ہیومن نیچر ہی تھی کہ وہ ان کے پاس جو ایک پیچھے کرسچینٹی کا اور ان کے اپنے مذہب کا ایک پورا ایک وہ دباؤ تھا، اس کی وجہ سے وہ اگر وہ پوری طرح سے مان لیتے تو پھر تو وہ کلمہ ہی پڑھ لیتے۔ تو انہوں نے بھی کہیں ڈنڈی ماری، کہیں پر وہی پر کچھ کہا، پھر کبھی کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر نعوذ باللہ کوئی نہ کوئی بات کی۔ تو یہ مختلف قسم کے گروہ ہیں جن کی ہم بات بھی کریں گے کہ جنہوں نے سیرہ لکھی۔ سب سے پہلے آج ہم دیکھیں گے کہ سیرہ ہم کیوں پڑھیں، سیرہ کو پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ پہلی وجہ سیرہ کو پڑھنے کی کہ ہم اپنے ارکان اسلام کا دوسرا جو رکن ہے اس کو فلفل کریں، اس کو پورا کریں، اور وہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، کہ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ محض الفاظ نہ رہیں، یہ ہمارے ایکشنز میں آئے، یہ ہمارے اعمال میں آئے، اور یہ پورے ہمارے ضمیر کی آواز بنے، اور سوچوں کے ساتھ اور فیلنگز کے ساتھ اور ایموشنز کے ساتھ ہمارا ایمان محمد الرسول اللہ سے سٹیم کرے۔ اس کے لیے اس ایم کو حاصل کرنے کے لیے سیرہ کو پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ جتنا زیادہ، جتنی ڈیپ اور جتنی سیریس، گہری اور سنجیدہ آپ کسی انسان کی شخصیت کا مطالعہ کریں گے، اتنی ہی آپ اس کی بڑائی کا آپ کے دل کے اندر احساس پیدا ہوگا، آپ اس کی بڑائی کو مانیں گے، آپ اس کو ایڈمائر کریں گے، اور پھر جب یہ بڑائی کا احساس انسان کے اندر آتا ہے اور جتنا انسان اس انسان کو ایڈمائر کرتا ہے جس کے بارے میں وہ اتنی حیرت انگیز چیزیں اور باتیں پڑھتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، اور یہ جو محبت ہے، اس محبت سے انسان کس چیز تک پہنچتا ہے؟ اتباع تک،
کہ پھر وہ اس کے بیہیویئر کی ماڈلنگ شروع کر دیتا ہے، پھر وہ اس کے جو اعمال ہیں، اس کے جو ایکشنز ہیں، اس کا ایک ایک ریچول ہے، اس کو وہ اپنانا شروع کر دیتا ہے. سوچنے کی بھی اسی طرح کوشش کرتا ہے، اٹھنے بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے. صرف یہ نہیں بلکہ وہ اپنے دل میں جو احساس جذبات اٹھتے ہیں، یعنی اگر بچوں سے محبت کرنی ہے تو وہ بھی اس کے دل میں اتباع رسول کے تحت اٹھتی ہے. تو لہٰذا یہ جو سیکنڈ پلر ہے ہمارے ایمان کا، اس کو پورا کرنے کے لیے نمبر 1 ہم سیرہ پڑھتے ہیں. نمبر 2 ہم سیرہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم اپنے کہ خدا نخواستہ اگر ہمارے اپنے دلوں میں آ رہا ہو یا امت مسلمہ میں سے کسی بھی کے دل میں، چاہے وہ یوتھ ہے، چاہے وہ کوئی زیادہ پڑھے لکھے کوئی سائنسدان ہے، کوئی بھی ہے، تو ان کے دلوں میں جو شکوک آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کی اوتھینٹسٹی کے بارے میں، کیونکہ بیسیکلی پیغام کی اوتھینٹسٹی کوشچن کی جانے لگ گئی ہے نا اب، تو ان ڈاؤٹس کو اگر ریموو کرنا ہے، ان شکوک و شبہات کو اپنے اندر سے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے اندر سے نکال دینا ہے، تو پھر ہمیں سیرہ پڑھنی ہے. کیونکہ سیرہ پڑھنے سے انسان کا دل ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ یہ بات کی گواہی نہ دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو وہ لائے ہیں وہ من گھڑت نعوذ باللہ نہیں ہے، اور وہ ان کا اپنا لکھا ہوا بھی نہیں ہے، اور وہ پرانی کتابوں میں سے حاصل کردہ کوئی کہانیاں بھی نہیں ہیں، اور ارد گرد کے قافلوں سے لی ہوئی کہانیاں بھی نہیں ہیں. کوئی بھی انسان اگر ایک اپنے بائسز، اپنے پریجڈسز نکال کر اور سیرہ کا مطالعہ کرے گا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اس نتیجے پر نہ پہنچے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. اور یہ جو سچ ہے جب سیرہ پڑھنے سے سمجھ آتی ہے تو پھر انسان ڈفرینشیٹ کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج میں اور کسی عام تھنکر، فلاسفر، انٹلیکچوئل، ایون پوئٹ، ان کے میسیجز میں. آپ بعض اوقات دیکھیں کہ ہم کتنے انسپائر ہو جاتے ہیں کہ فلاں پوئٹ نے یہ کہا، فلاں شاعر نے یہ کہا. ایون ہم علامہ اقبال سے بھی اتنے انسپائر ہو جاتے ہیں یا اتنے مروب ہو جاتے ہیں کہ ہم اس ہستی کو بھول جاتے ہیں جس سے علامہ اقبال مروب تھے. ہم اقبال تک اپنی سوچ کو آ کے ختم کر دیتے ہیں. اور یا کسی فلاسفر کی بات، رسل نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا. پھر اسی طرح سے انگلش لٹریچر کے ڈفرینٹ پوئٹس کی باتیں انہوں نے بڑی کئی اچھی کہی ہوئی ہیں. لیکن سیرہ کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ آپ کو یہ باور کراتا ہے کہ ان دونوں باتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ وہ باتیں ہیں ہی نہیں جو کوئی فلاسفر تھنکر پوئٹ کرتا ہے، یہ بالکل کوئی اور باتیں ہیں. اور پھر انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ وحی ہے، کیونکہ انسان کی عقل جہاں پہ ختم ہوتی ہے وہاں پر وحی شروع ہوتی ہے. تیسری وجہ سیرہ پڑھنے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دلوں میں اور امت کے دلوں میں اجاگر کرنے کے لیے، پیدا کرنے کے لیے، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کی شرط ہے. آپ لوگ جانتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو ہر اس چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، یعنی اس کے والد سے بھی اور اس کی اولاد سے بھی. تو یہ حب کہاں سے آئے گا، کب آئے گا؟ جب آپ اس بندے کو جانتے ہی نہیں، جب آپ کو اس بندے کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کے اٹھنے بیٹھنے کا، اس کی قربانیوں کا، اس کی جذبات کا، اس کی سوچوں کا جب پتہ ہی نہیں، آپ کسی کو جانتے ہی نہ ہوں تو اٹ از سو ان نیچرل کہ آپ سے ڈیمانڈ کیا جائے کہ آپ اس سے محبت کریں. تو سیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنے کے لیے، اور محبت اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ ہمارے ایمان کی شرط ہے. یہ جو محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ کسی عام انسان والی محبت نہیں ہے. کسی عام انسان کی محبت آپ کو اللہ کی محبت تک نہیں پہنچاتی، بلکہ عموماً انسانوں کی جو محبتیں ہیں، انسانوں سے جو محبت کی جاتی ہے، شوہر سے کی، بہن بھائیوں سے کی، اور اسی طرح سے والدین سے کی، کسی دوست سے کی، کسی سے بھی کی، وہ یا تو آپ کو وہیں رکھے گی، اگر وہ اللہ کی خاطر دوستی ہوئی تو وہ قائم رہے گی، ورنہ تو وہ ویسے ہی الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو،
الا المتقین، قیامت کے دن تو وہ دشمنی میں تبدیل ہو جانے والی ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ آپ کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ دوسروں کی محبت آپ کو اللہ کے قریب کر سکتی ہے ایک حد تک، لیکن دور بھی کر سکتی ہے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ محبت کس نوعیت کی ہے جو آپ کو کسی دوسرے انسان سے ہوئی ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت لا محالہ انیویٹیبلی آپ کو اللہ کے قریب کرے گی۔ اور اصل جو ہمیں ہے، اصل تو ہمیں کیا چاہیے؟ اصل ہمارا کیا اس کو کہتے ہیں، مطمع نظر جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ سے محبت کرنا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اور بندے کی محبت کے درمیان ایک واسطہ بنا دیا، اور وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، اور اس ہستی کا اتباع، اس ہستی کو فالو کرنا، اس ہستی کی عادات کو بھی فالو کرنا، اور اس ہستی کے احکامات کو ماننا، اس ہستی کی اطاعت کرنا۔ اور جتنی جتنی وہ اطاعت بڑھے گی اتنا اتنا اللہ سے محبت بڑھے گی، کیونکہ اللہ ایک ایسی ہستی ہے نا، لیسا کمثلہ شیء، ہم اللہ سے محبت نہیں کر سکتے اس طرح۔ وہ ایک ایسا احساس ہے کہ وہ ایسے اجاگر نہیں ہو سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان لا کے کھڑا کر دیا، کیونکہ ہم انسان ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان لا کے کھڑا کر دیا کہ اس کے تھرو تم مجھ سے محبت کرو گے۔ تو اس لیے اگر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چاہیے تو بھی ہمیں سیرہ پڑھنی ہے، اور پھر اگر ہمارا مبلغ جو ہے یا ہمارا انتہا وہاں پہ پہنچتی ہے جہاں اللہ کی محبت ہے، تو وہ بھی پھر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے تھرو ملنی ہے، اور وہ بھی سیرہ کی نالج کے تھرو ہی ملنی۔ اس وقت جو مسلمانوں پر اور امت مسلمہ پر ایک بہت بڑا حادثہ کہا جاتا ہے، یا کلیمٹی جس کو آپ کہیں، ڈیزاسٹر جو اس کے اوپر آیا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ محبت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اگر کرنی ہے تو آپ دیکھیں کہ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے محبت کی۔ صحابہ کی محبت کوئی آسان تھی؟ صحابہ نے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امامہ سے محبت کر کے محبت کا حق ادا کر دیا؟ کیا صحابہ نے، گنبد تو خیر تب تھا ہی نہیں، لیکن کیا مسجد نبوی کی اینٹوں کو چوم چاٹ کے تو انہوں نے محبت کا حق ادا کر دیا؟ ان کی محبت کا حق کیسے ادا ہوا تھا؟ گھر بار چھوڑ کر، بیویاں چھوڑ کر، اولادیں چھوڑ کر، وطن مال چھوڑ کر، جانیں دے کر یہ جو ہے نا محبت حاصل ہوئی تھی۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حصول کے لیے ہم کتنے خالص اور سچے ہیں، اور آپ یقین کیجئے کہ آپ کو وہی محبت حاصل ہو جائے گی اگر آپ سنسیریٹی کے ساتھ سیرہ پڑھیں گے۔ یہ ہوگا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اگر آپ اس سیرہ میں سے اتباع کا ایک راستہ چن لیں گے تو آپ کو بھی اللہ کی ویسی محبت ملے گی، آپ کے اعمال میں بھی ویسی ہی چینج آئے گی، اور جو اس وقت ریکوائرڈ تھا محبت کو ثابت کرنے کے لیے صحابہ نے کر دکھایا، جو اب ریکوائرڈ ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کے اندر بھی وہی کیپیسٹی پیدا کر دے گا اس کو کر دکھانے کی اور اس کو اپنی محبت کو ثابت کرنے کی۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ میں، آپ کی سیرہ کی جو ابتدا ہے وہ ہوتی ہے یا ایھا المدثر سے، اور انتہا ہوتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ان دو آیتوں کے درمیان کتنے سال ہیں؟ تقریباً 20 سال جو ہے نا، ان کو پڑھیے، ان کو ہم نے دیکھنا ہے، اور پھر ہمیں سمجھ آنی ہے کہ سیرہ کیا ہے۔ یہ ایک بندہ جس کو اٹھایا گیا، بستر میں سے نکال کے کھڑا کیا گیا، وہ بندہ اس لیول تک کہ اس پر آنے والا دین مکمل ہو گیا رہتی دنیا تک کے لیے، وہ کیسے پہنچا اس منزل تک؟ اس نے کیا کیا کیا؟ اس کو ساتھی جو دیے گئے تھے انہوں نے کیا کیا کیا؟ تب پھر محبت آئے گی بھی اور محبت ثابت بھی ہوگی۔ اور جتنا سکوپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کا ہم ہر طرح کا اینگل پڑھیں گے اتنی محبت بڑھے گی۔ ایز ہسبینڈ دیکھیں گے، ایز سپہ سالار دیکھیں گے، ایز فرینڈ دیکھیں گے، ایز سن دیکھیں گے، حلیمہ سعدیہ کا بیٹا کر کے دیکھیں گے، ابو طالب کا بیٹا کر کے دیکھیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ کیسے کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جو ہے اس میں سے آپ کو گوہر ملتے ہیں۔ چوتھی ضرورت،
سیرہ پڑھنے کی، دعویٰ کے لیے اپنے لیے ایک رول ماڈل اختیار کرنے کے لیے کہ آپ نے دعویٰ اگر کرنی ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے نا وہ انتہائی یونیورسل، انتہائی ڈائنامک تھا. اس دور میں، جس دور میں نہ پرنٹنگ پریس تھی، اب تو ایک حد کی ترقی ہو گئی ہے نا کہ سیکنڈ سے کم میں خبر کہاں سے کہاں آپ ایک عام بندہ اپنے گھر میں بیٹھا بیٹھا بھی پہنچا لیتا ہے. لیکن پچھلی صدیوں میں بھی جو ترقی ہوئی، کوئی ٹیلی فون، کوئی ٹیلی گرام، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. اور اس میں بھی جو بیسٹ اویلیبل آپشنز تھے دعویٰ کے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے تھے. جب آپ کو یہ کہا گیا کہ دعویٰ اوتھینٹیکیٹ ہی تب ہوتی ہے ان لوگوں کے ہاں، یہ جو بڑی بڑی امپائرز ہیں، کہ ان کی کوئی سیل لگی ہوئی ہو، تو آپ نے سیل بنوا لی. ایک پریگمیٹک سوچ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ آئی کہ اب خطوط لکھنے ہیں تو آپ نے خطوط لکھے. آپ کو سمجھ آئی وفود کو میں نے کرنا ہے انٹرٹین، تو آپ نے وفود کو انٹرٹین کیا، ان سے بات کی، مسجد کے اندر نان مسلمز کو لائے. تو جتنا زیادہ آپ سیرہ کے ہر اینگل کو پڑھیں گے اتنا آپ کا ذہن کھلے گا، اتنا آپ کا ذہن جو ہے وہ براڈن ہوتا چلا جائے گا. اور ہر قسم کے لوگوں سے انٹریکٹ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا عورتیں، کیا حکمران، کیا بادشاہ، کیا انٹلیکچوئلز، کیا ان پڑھ، کیا بدو، ہر کسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے معیار کے مطابق بات کی ہے اور اس کو ایک ایسی بات بتائی ہے کہ جو اس کی ہدایت کے لیے کافی ہو گئی. تو یہ بھی ہم نے سیکھنا ہے. پانچویں چیز جو ہم نے سیرہ سے سیکھنی ہے، صحابہ کی محبت اپنے دلوں میں اسٹرینتھن کرنی ہے. اس لیے کہ قرآن میں آتا ہے سورۃ البقرہ میں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر لوگ ایمان لائے جیسے تم لوگ ایمان لائے ہو، اور تم لوگ سے مراد صحابہ ہیں، تو لوگ ہدایت پا جائیں گے. تو صحابہ کو بھی تو سیرہ کے اندر سے ہی تلاش کرنا ہے نا. صحابہ نے احد میں کیا کیا، صحابہ نے بدر میں کیا کیا، صحابہ نے جنگوں کے دوران تہجد کیسے پڑھی، صحابہ نے کس طرح سے کون سی صحابیہ نے اپنے شوہر اور اپنے بیٹوں کی موت کی خبر ایسے سنی اور پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، وہ کون تھے، وہ کدھر ہیں. وہ سیرہ کے اندر سے ہی ملیں گے نا آپ کو. تو صحابہ سے محبت آپ کے بھی، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ انصار سے محبت تو ایمان کا حصہ بنایا گیا نا. انصار سے محبت ایمان کا حصہ ہے. اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے اصحاب کو برا نہ کہنا، میرے اصحاب کو گالی نہ دینا، اس بارے میں ڈرنا، اور ان کو اپنی یہ جو سب و شتم جس کو کہتے ہیں ابیوسو لینگویج کا ٹارگٹ نہ بنا لینا، اور ان سے محبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہ مجھ سے محبت کرنا، اور ان سے نفرت کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہ مجھ سے نفرت کرنا. اور جس نے ان کو نقصان پہنچایا اس نے مجھے نقصان پہنچایا، اور جس نے مجھے نقصان پہنچایا اس نے اللہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور جس نے اللہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ اس سے خود نمٹ لے گا. یہ حدیث کا مفہوم ہے، ترمذی کی حدیث. پھر صحابہ کی زندگیاں جب آپ پڑھیں گے سیرہ کے اندر تو پھر آپ کے اندر ایک موٹیویشن پیدا ہوگی، کیونکہ یہ غیر نبی ہیں. آلدو نبی بھی ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، لیکن یہ غیر نبی لوگ جو ہیں یہ بھی جب ہم دیکھیں گے تو پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ یا اللہ یہ کیسے لوگ تھے جن کے بارے میں ہے کہ دنیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. تو انسان کو انسینٹیو ملتا ہے بڑے بڑے کام کرنے کا، موٹیویشن ملتی ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا. عباد بن بشر کے بارے میں آتا ہے کہ غزوہ ذات الرقاع میں کس طرح یہ اپنی قیام اللیل جو ہے انہوں نے اس وقت بھی نہ چھوڑا. پھر حضرت ابو بکر نے اور حضرت عثمان بن عفان نے کیسے کیسے مواقع پر مال دیا ہے اپنا، کب کب دیا ہے، اپنے پاس کیا تھا اور اس میں سے کتنا دیا. پھر اسی طرح سے وہ خاتون کہ جس کو مرگی پڑتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چاہو تو میں دعا کر دیتا ہوں اور چاہو تو تم جنت لے لو اس بیماری کے بدلے، تو انہوں نے کہا مجھے جنت ٹھیک ہے، میں جنت لے لیتی ہوں.
پھر اسی طرح سے وہ صحابیہ کہ جو احد کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے تلواریں چلا رہی تھی، نصیبہ بنت کعب. پھر اسی طرح سے حضرت عمر بن خطاب بدر کے دن اپنے ماموں کو انہوں نے قتل کیا. یہ کوئی آسان کام ہے؟ یہ آسان کام نہیں ہے، لیکن یہ ڈویبل ہے اس لیے کہ ان لوگوں نے کیے ہیں. آپ کے سامنے ایک باقاعدہ موجود ہے پروف کہ ان لوگوں نے یہ کام کیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا میں ایسی ہستیاں پیدا کر دیں، سیرت نگار اور ایسے محدثین پیدا کر دیے کہ جنہوں نے یہ سارا کچھ اسناد کے ساتھ لکھ لیا. یہ اللہ تعالیٰ، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا پلان ہے کہ ایسے لوگ اب دنیا میں آ جائیں. محدثین جیسے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد پیدا ہو جانا کوئی حسین اتفاق تو نہیں ہے. امام بخاری جیسے لوگ پیدا ہو جانا، امام مسلم جیسے لوگوں کا دنیا میں آ جانا، یہ کوئی اتفاقات نہیں ہے. یہ ان لوگوں کی ساری جو زندگیاں ہیں ان کو پرزرو کرنے کے لیے ہے کہ لکھ ڈالو، باقی رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے لکھ ڈالو. اسی طرح سے آپ کتنے صحابہ کو دیکھیں گے، عبداللہ بن مسعود کو دیکھیے، عبداللہ بن عباس کو دیکھیے. ان سب کو آپ کہاں دیکھیں گے؟ ان سب کو آپ سیرہ میں دیکھیں گے. سیرہ میں جب آپ ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ دیکھیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ معاملہ دیکھیں گے تو پھر آپ کو ان سے محبت ہوگی. وہ محبت جو ہے نا وہ چاہیے، وہ درکار ہے جو پورے علم کے ساتھ آئے کہ ہاں مجھے انہی سے محبت کرنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرہ ہے اس سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایبلٹی کا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے وہ بدو، اجڑ، ننگے پاؤں اور تھوڑے سے وہ اپنا بمشکل اپنا سطر کور کرنے والے لوگ جن کو دنیا کی طاقتیں ایک نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی تھی، اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کا سیویئر بنا ڈالا. وہ لوگوں کے بچانے والے بن گئے کہ جب ایران گئے ہیں تو ان سے جب پوچھا گیا، اس نے شاید رستم نے پوچھا تھا کہ تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو، تو جو صحابی تھے یا تابعی تھے، یہ میرے ذہن میں نہیں ہے اس وقت، کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم انسانوں کی غلامی سے نکال کر لوگوں کو اللہ کی غلامی میں لانے کے لیے آئے ہیں. کہاں وہ عرب کہ جن کو کھانے پینے کے آداب بھی نہیں تھے، جو ایسے جنگلی تھے کہ لڑکیاں پیدا ہوتے ہی ان کو زندہ درگور بھی کر دیا کرتے تھے. تو ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹرانسفارم کیا، ان کو سویلائز کیا کہ وہ دنیا کے اسکالرز بن گئے، وہ دنیا کے ہیلرز بن گئے اور وہ دنیا کے سیویئرز بن گئے. اور جیسے جیسے آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام میں کانفیڈنس بڑھے گا. چھٹا ریزن سیرہ پڑھنے کا کہ ہم اپنے لیے جب ہمارا یہ ریلیشن شپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ اسٹرینتھن ہو جائے گا نا، مضبوط ہو جائے گا، تو پھر ہمارا اپنا پاتھ ایلومینیٹ ہو جائے گا، ہمیں کلیئرٹی آف تھاٹ آ جائے گی کہ ہاں اچھا ایسے کرنا ہوتا ہے. آپ کو صاف سیرہ میں اپنا آپ نظر آ جائے گا. آپ کو کبھی اپنی زندگی میں بدر نظر آئے گا، کبھی احد نظر آئے گا، کبھی خندق، کبھی فتح مکہ، کبھی حدیبیہ. ہر جگہ آپ کو اپنی زندگی کے لیے نظر آئیں گی سبق. بعض اوقات ہم کسی امپورٹنٹ انسان کی موت کا سوگ مناتے رہتے ہیں ساری زندگی، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اتنا اچھا انسان تھا، وہ اتنا کارآمد انسان تھا، وہ کیوں اتنی جلدی چلا گیا. تو آپ کو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں جب ایک انسان سامنے آتا ہے کہ جو احد میں شہید ہو گیا، نہ اس نے اسلام کی کوئی گلوری دیکھی، کیا شان ہونی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. کیا پتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ظاہر ہے دل تو ہوتا ہی ہے نا انسان کا، کہ حدیبیہ کے وقت اگر حمزہ ہوتے، اور کیا شان ہونی تھی اگر فتح مکہ کے وقت حمزہ ہوتے اور ایک کیولری کو وہ لیڈ کر رہے ہوتے. 7 بن معاذ 30s میں تھے تو چلے گئے. تو لہٰذا آپ کو سیرہ کے اندر سے ایسا یونیک سبق حاصل ہوتا ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے، لیکن اس کے لیے اس کو گہرائی میں جا کر پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے اندر گھسنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم یہ کر پائیں. 7واں، انسان جب اپنے لیے کلیئرٹی آف تھاٹ لے لیتا ہے تو اس کے بعد پھر انسان امت کے لیے بھی چل نکلتا ہے. کوئی انسان امت کے لیے بے لوث کام کر سکتا ہی نہیں ہے اگر اس کو سیرہ سے شغف نہ ہو. آپ یقین کر جائیں کہ
سیرہ اور حدیث بھی سیرہ کا حصہ ہی ہے نا، ٹھیک ہے. اکیلا قرآن یہ کام نہیں کر سکتا. اگر اکیلا یہ قرآن یہ کام کر جاتا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بھیجتے. ایک انسان کو اتنی مشکلات میں سے گزارنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر اکیلا قرآن ہر گھر میں آ جاتا اور فرشتے اس کو پڑھا دیتے اور بات ختم ہو جاتی، کیونکہ یہ تو اللہ کا کلام ہے اور اس نے تو اثر کرنا ہی کرنا ہے. ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوا. ایک انسان کی ضرورت تھی، اس کی زندگی میں آنے والے حادثات کو اور اس کے واقعات کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت تھی، اور اپنی ذات کے لیے بھی اور 7ویں نمبر پر امت کے لیے بھی. اور یہاں پر ایک مسلمان کو اپنی ویلیو بھی سمجھ جانی چاہیے. کبھی بھی اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم تو کسی کام کے نہیں ہیں. انسان کو اپنی ویلیو، اور خاص طور پر مسلمان کو اپنی ویلیو سمجھے. اپنی جو ویلیو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان جیسا تو کوئی پیدا ہی نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے ہم جیسا تو کوئی پیدا ہی نہیں کیا. اس امت جیسا اللہ نے کون پیدا کیا؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے خود امت وسط بنایا تاکہ ہم لوگوں پر گواہ ہو جائیں اور رسول ہم پر گواہ ہو جائیں. تو لہٰذا اپنی امت کے لیے انسان کے اندر تڑپ پیدا ہوتی ہے. انسان جتنی سیرہ پڑھتا ہے. اور 8واں جو ایک وجہ ہے سیرہ کو پڑھنے کی، وہ کیا ہے کہ علم کے خزانے وہ کھلتے چلے جائیں گے. علم کھلتا چلا جائے گا. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی ہی کیا تھی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. یہ علم کون سا علم ہے؟ سیرہ جب آپ پڑھنے لگیں گے نا، اوریجنل ٹیکسٹ آف سیرہ جب آپ پڑھنے لگیں گے، اگر تو عربی زبان کی اتنی نو ہاؤ آ جائے کہ ہم عربی زبان میں سیرہ پڑھنے کے اہل ہو جائیں، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کلچر کی، تہذیب و تمدن کی، عربی زبان کی جو ایک مٹھاس اور فصاحت و بلاغت ہے، اور پھر علم کے کیسے کیسے دروازے انسان کے اوپر کھلتے ہیں. کیا پولیٹیشنز، کیا ایجوکیٹرز، کیا کوئی ملٹری کے لوگ، ہر کسی کو سیرہ کے تھرو اپنے اپنے لیے گائیڈنس ملتی. تو سیرہ عربوں کا پورا آپ کو کلچر بتاتی ہے. پری نبوت آپ کو بتاتی کیا ہو رہا تھا. سیرہ آپ کو ان کے بارے میں وہ باتیں بتاتی ہے جو آپ کو بالکل پتہ ہی نہیں. اور پھر یہ کہ سیرہ میں اگر آپ عربک سیرہ پڑھیں نا، عربک میں پڑھیں، تو اس میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ ہیں نا، بہت سے ایسے سینٹنسز ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. کوشش کریں گے کہ ہم کہیں نہ کہیں ان کو بیچ میں ڈالتے رہا کریں. تو جو خوبصورت ایکسپریشن سیرہ میں استعمال ہوئے ہیں، عربی زبان کے بہت سے ایسے محاورے، تو یہ سارے کا سارا کچھ جو ہے یہ آپ کے علم میں اضافہ کرتا ہے. اور آپ کے اندر ایک بہت جتنا انسان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے نا، اتنا اس کا جو ریزالو ہے نا اندر ایک اچھا مسلمان بننے کا، وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. علم نافع انسان کو بہت ٹھوس اور بہادر انسان بنا دیتا ہے. اور پھر یہاں تک بھی کہا گیا ہے کہ سیرہ میں تو بہت سے آئیڈیاز ملتے ہیں دعویٰ کے مختلف طریقوں کے. مثلا نشید لکھنا، سیرہ سے نشید حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور نشید جو ہے یہ دعویٰ کا ایک طریقہ بن چکا ہے، دعویٰ کا ایک ذریعہ بن چکا ہوا ہے، اگر یہ ان ساری حدوں کے اندر رہ کر پڑھی جائے. پھر اسی طرح سے حسان بن ثابت کو سیرہ میں سے کیا ملا؟ شاعری. تو آج ہم سیرہ پڑھنے سے پہلے بھی اپنی نیت کو خالص کریں. کوئی ایسا کام جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری عادت میں شامل ہے، خاص طور پر الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کبائر سے بچایا ہوا، اللہ کا شکر ہے، بہت اللہ کا احسان ہے یہ بھی. اور لیکن یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں کہ جو ہمارے اندر ہیں وہ ہم اپنے اندر سے نکال کر ریپینٹ کر کے توبہ کر کے تو سیرہ کو پڑھنے بیٹھے. کیونکہ ہمارا یہاں پہ سیرہ پڑھنے کا مقصد نہ کوئی ٹیسٹ ہے، نہ کوئی سبجیکٹ ہے، نہ کوئی ایگزام ہے، اور نہ ہی ہماری کسی قسم کی کوئی ڈیڈ لائن ہے. تو ہمارا تو مقصد ہے کہ اس کو ہم نے اپنے اندر لٹرلی اپنے خون میں کیسے شامل کرنا. تو دو چیزیں جو مجھے سمجھ آتی ہیں کہ جو ہمیں چھوڑنی چاہیے اس کورس کو آگے کنٹینیو، کیونکہ یہ بہت نوبل دو کام، ایک حدیث ریڈنگ اور ایک سیرہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں، تو ہماری زندگیوں میں پھر لغویات کی جگہ نہیں ہونی چاہیے،
اور قیل و قال کی جگہ نہیں ہونی چاہیے. یہ دو چیزیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، اور دونوں چیزیں وقت ضائع کرتی ہیں. کرہ اللہ لکم قیل و قال، اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں. یہ جو رائٹر ہے نا، انہوں نے کہا کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس عورت نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا 99% وقت لگا دیا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے کہ تم 100% لگا سکتی تھی تو تم نے کیوں نہ لگایا. جب میں یہ پڑھ رہی تھی نا، تو ایک دفعہ تو میں نے کہا کہ لو یہ کیا بات ہے. پھر مجھے یہ سمجھ آئی کہ میرے اور ان میں کیا فرق ہے. میرے اور ان میں یہ فرق ہے کہ وہ یہ کام کر گئی، تو لہٰذا اپنا جو وقت ہے اس کو ضائع ہونے سے بچائیں. اپنی زندگیوں میں جو لغویات ہیں ان کو نکالیں. تو اپنی زندگی کو ضائع ہونے سے بچانا ہے، اور آہستہ آہستہ ایسے ہو جانا ہے کہ زندگی میں بس انہی چیزوں کی جگہ رہ جائے. اللہ یہ کہ ہمارے ظاہر ہے کہ جو فرائض ہیں وہ انسان پورے کرے، لیکن جو ہمارا ایک باقی کا ٹائم ہے نا، جو پتہ نہیں کن کن چیزوں میں گزر جاتا ہے، جس کو ہم اپنا ٹائم کہتے ہیں، اس اپنے ٹائم کو اسی میں لگائیں. تبھی آپ کی اگلی نسلیں بھی اسی راستے پر پروان چڑھیں گی. لیوک وارم ایفرٹ سے اگلی نسلیں کوئی نہیں ٹھیک ہوتی. آپ کو بہت اپنی جان کھپانی پڑے گی، تب اگلی نسلیں جو ہے نا ان کو کوئی اثر ہوگا. جا کے زندگی موت کا سوال بنانا ہوگا بعض باتوں کو. تب بچوں کو سمجھ آئے گی کہ نہیں ہم یہ نہیں کر سکتے. تب بچوں کو سمجھ آئے گی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے. ورنہ اگر آپ ان کو نہیں بتائیں گے نا تو وہ ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ گناہ ہے. ایسا لفظ، ایسا جملہ زبانوں سے، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں. تو ہمیں اپنے امت کو بچانا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اب ہم دیکھیں گے کہ سیرہ لکھی کب گئی، ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ آف سیرہ کیسے ہوئی. سب سے پہلی سیرہ کی کتاب کون سی تھی، کس نے لکھی، کیسے سلسلہ شروع ہوا. تو بیسکلی یہ سلسلہ شروع تو صحابہ کرام کے دور ہی میں ہو گیا تھا. صحابہ کرام مختلف جو تھے، انہوں نے جو سیرت کے جو عینی شاہد تھے واقعات کے، تو انہوں نے مختلف واقعات کو نریٹ کیا. اور کچھ صحابہ تھے کہ جنہوں نے مغازی کو بہت اچھی طرح سے نریٹ کیا ہے، یعنی غزوات کو اور ملٹری ایکسپیڈیشنز کو. مثلا طلحہ رضی اللہ عنہ نے جنگ احد کے واقعات بیان فرمائے ہیں. سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے جنگ خندق کے واقعات بہت سب سے زیادہ ڈیٹیل میں انہی سے ملتے ہیں. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی غزوات کے حالات ہمیں کافی ڈیٹیل میں پتہ چلتے ہیں. بعض اوقات تو وہ خود ان واقعات کی عینی شاہد ہوتی تھیں. مثلا غزوہ احد میں جب انہوں نے فرسٹ ایڈ دی ہے زخمیوں کو، طبی امداد دی ہے، پانی پلایا ہے، تو صحیح بخاری میں بھی ان سے حضرت عائشہ سے جنگ احد کے کچھ واقعات جو ہیں تفصیلات وہ مروی ہیں. پھر ان اکابر صحابہ کے بعد نوجوان صحابہ آتے ہیں جنہوں نے کچھ جنگوں کو بھی نریٹ کیا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے حالات، جیسے عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، جو کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء تشریف لے گئے تو وہ چھت پہ چڑھ کے اوپر پیچھے چلے گئے اور انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھے تھے، آپ کا رخ اس طرف تھا. تو اسی طرح سے انس رضی اللہ عنہ خادم رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ جونیئر یا صغار صحابہ یا ینگر صحابہ جو ہے نا، یہ انہوں نے گھریلو حالات بہت سے نریٹ کیے ہیں. پھر بعض ایسے بھی نریٹ ہوئے ہیں کہ بچے ہیں صحابی اور وہ اپنے ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹریکشن ہے اس کو نریٹ کر رہے ہیں. تو اولین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نگار ہے نا، وہ صحابہ خود ہیں، خاص طور پر اکابر صحابہ. جونیئر صحابہ میں اب مثلا عبداللہ بن عباس آپ دیکھیں کہ ویسے کتنے بعد میں وہ کتنے پاپولر ہوئے ہیں اور کتنا ایک بڑا مقام ہے ان کا، لیکن خود ان کی عمر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت 14 یا 15 سال تھی. اور یہ مدینہ آئے ہیں فتح مکہ سے کچھ تھوڑے سے دن پہلے.
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے تشریف لے جانے نکل چکے ہوئے تھے مدینہ سے، اور راستے میں پھر عباس اور رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی اور حضرت عباس جو ہیں، عبداللہ جو ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر ملے ہیں۔ تو فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا زندہ رہے ہیں؟ 3 یا 3.5 سال، تو اتنا ہی بس یہ جو عبداللہ بن عباس ہے نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اتنا ہی رہے ہیں۔ لیکن پھر انہوں نے، ان کے بارے میں بڑی دلچسپ ایک روایت آتی ہے، یہ خود اپنے شوق کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو میں نے ایک انصاری سے کہا کہ آؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے آپ کے اقوال اور احوال کے بارے میں پوچھیں۔ آج ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، یعنی اب آہستہ آہستہ پھر وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ تو وہ انصاری کہنے لگے کہ فرزند عباس، تمہارا حال عجیب ہے، تم سمجھتے ہو کہ لوگوں کو تمہاری ضرورت ہے، جبکہ لوگوں میں اللہ کے رسول کے وہ سب صحابہ موجود ہیں جنہیں تم دیکھ رہے ہو۔ چنانچہ میں نے انہیں نظر انداز کر دیا اور حصول علم میں لگ گیا۔ جب مجھے کسی شخص کی روایت کردہ حدیث کا پتہ چلتا تو میں اس کے ہاں حاضری دیتا۔ اگر وہ دوپہر کی نیند میں ہوتا، میں کمر اور گھٹنوں کے گرد چادر باندھ کر اس کے سہارے بیٹھ جاتا اور ہوا مجھ پر گرد پھینکتی رہتی۔ وہ باہر آتا، مجھے دیکھتا اور کہتا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد، آپ کس غرض سے آئے ہیں؟ پیغام بھیجتے تو میں آپ کے ہاں چلا آتا۔ تو میں کہتا، نہیں، میں زیادہ حق رکھتا ہوں کہ میں آپ کے پاس آؤں۔ پس میں ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں سوال کرتا۔ وہ انصاری جنہیں میں نے حصول علم میں اپنے ساتھ چلنے کو کہا تھا، وہ زندہ رہے، حتیٰ کہ ایک وقت آیا جب انہوں نے دیکھا کہ میرے ارد گرد لوگوں کا، یعنی حدیث طلب کرنے والوں کا مجمع لگا ہوا ہے اور وہ مجھ سے سوال کر رہے ہیں۔ اس وقت انہوں نے کہا، یہ جوان مجھ سے زیادہ عقل مند نکلا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نوجوان صحابہ نے بھی سیرت کو نریٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ پھر اسی طرح سے برا بن عازب انصاری بھی ایک نوعمر صحابی تھے، اور یہ ان میں سے ہیں کہ ان کو اور عبداللہ بن عمر کو کم سنی کی وجہ سے جنگ بدر میں شامل ہونے کی اجازت نہ ملی، اور اس کے بعد انہوں نے بہت سے یہ غزوہ احد میں شریک ہوئے۔ پھر انہوں نے عمرہ قضاء کے اور مناسک حج کی تفصیلات جو ہیں وہ مینلی برا بن عازب کے حوالے سے ہمیں ملتی ہیں۔ تو لہذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا بڑے کیا چھوٹے صحابہ جو تھے انہوں نے اپنا وقت جو ہے وہ اس میں لگایا، حالانکہ وہ بہت کم دیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کے موقع پر آ کر اسلام قبول کیا ہے، اور خیبر فتح ہوا ہے صلح حدیبیہ کے بعد، یعنی سن 7 ہجری میں، اور اس کے بعد یہ کوئی 4 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ انہوں نے کتنی زیادہ خدمت کی ہے سیرت کی اور حدیث کی۔ تو جو اولین صحیفے ہیں نا سیرت نبوی کے، وہ ہیں انتہائی جو نوعمر صحابہ تھے جنہیں احادیث کے ساتھ مغازی اور سیر، مغازی عام طور پر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے غزوات، لیکن اس سے مراد غزوات صرف نہیں ہے، ہر ملٹری ایکسپیڈیشن، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تشریف لے گئے ہیں، چاہے وہ سریہ تھا، چاہے اس کے بدلے میں کوئی مسلمانوں کی کسی قبیلے کے ساتھ کوئی ٹریٹی ہوئی، کوئی ڈیل ہوئی، تو اس کو مغازی ہی کہا جاتا تھا۔ اور اس میں جو صحابہ ہیں وہ ہیں سہل بن ابی حسمہ، ہا سا میم ہا، یہ سن 3 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کا کوئی عمر جو ہے 7 سال تھی۔ اور پھر سعید بن سعد بن عبادہ، سعد بن عبادہ کے بیٹے رضی اللہ عنہ کے بیٹے، یہ نمایاں ہیں، انہوں نے سیر اور مغازی کی جو واقعات ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا ہے اور انہوں نے نریٹ کیا ہے، اور ان کے لکھے ہوئے جو صحیفے تھے ان سے بہت سے مصنفین جیسے امام احمد اور تبری جو کہ ہسٹورین ہے، اور بلازری یہ بھی ہسٹورین ہے، انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ پھر پچھلے نام جو میں نے آپ کو گنوائے، سیدنا عبداللہ بن عباس، اسی طرح سے عبداللہ بن عمر، برا بن عازب، سیدنا ابو ہریرہ، پھر اسی طرح سے سعید بن مسیب، انہوں نے بھی کچھ تحریری سرمایہ چھوڑا
جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور فتوحات کے بارے میں انہوں نے اپنی رائٹنگز چھوڑی، اور ان سب یہ اب رائٹنگز خود یہ ناپید ہو چکی ہیں، لیکن یہی اٹھائی ہیں لیٹر ہسٹورینز نے، ٹھیک ہے، تو امام طبری نے ان کو اپنی تاریخ میں شامل کیا۔ پھر ایک اور بہت اہم سیرت نگار بالکل ابتدائی دور کے جو ہیں وہ ہیں ابان بن عثمان بن عفان، عثمان رضی اللہ عنہ کے بیٹے ابان، الف با الف نون، 101 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، اور امام مالک نے غزوات کی روایات ابان سے لی ہیں، اور طبقات ابن سعد اور تاریخ طبری میں بھی ان کی ساری روایات آ گئی ہیں۔ پھر ایک ہے ابو فضالہ عبداللہ بن کعب بن مالک، یعنی کعب بن مالک کے بیٹے، اور آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ جو کعب بن مالک والی حدیث ہے ساری تبوک سے واپسی والی، وہ ساری نریٹر جو ہیں وہ یہ خود ہیں، اپنے والد سے نریٹ کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے عامر بن شرحبیل الشابی، قاسم بن محمد بن ابو بکر، قاسم بن محمد بن ابو بکر، یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں۔ وہب بن منبہ، تو یہ بالکل ابتدا کے جو لوگ ہیں نا، ان میں آپ پہلا طبقہ لکھیے، یہ صحابہ لکھ لیجئے، ٹھیک ہے، صحابہ کے کچھ نام میں نے آپ کو لکھوائے۔ پھر اس کے بعد سیکنڈ نیم ان لوگوں کا تھا جنہوں نے صحابہ سے لیا، تو ان میں آپ نام لکھیے، عروہ بن زبیر، فقیہ تھے، محدث تھے، سیرہ کے اسکالر تھے، اسما بنت ابی بکر اور زبیر بن عوام کے بیٹے تھے، اور حضرت عائشہ کے شاگرد، کنیت ان کی ابو عبداللہ بھی آتی ہے۔ امام ابن شہاب زہری ان کے بارے میں کہتے تھے، علم کا ایسا دریا ہے کہ جو کبھی خشک نہیں ہوتا۔ عبد الملک بن مروان ان کے بارے میں کہتا تھا، یہ اموی خلیفہ تھا، تو وہ ان کے بارے میں کہتا تھا کہ جو کوئی کسی جنتی کو دیکھنا چاہے تو عروہ بن زبیر کو دیکھے۔ پھر ابان بن عثمان بن عفان، حضرت عثمان کے بیٹے، امیت تھے، قریشی تھے، اور حدیث اور فقہ کے بہت بڑے اسکالر تھے۔ ان کے بارے میں ان کے ہم اثر جو ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے ان سے زیادہ حدیث اور فقہ کا جاننے والا نہیں دیکھا۔ ابان بن عثمان۔ تیسرا نام وہب بن منبہ، یہ صحابہ کے بعد جنہوں نے سیرہ آتھر کی ہے نا، ابتدائی جو سٹریٹم ہے وہ یہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ وہب بن منبہ یہ بھی ایک بہت ٹرسٹ وردی ہسٹورین مانے جاتے ہیں۔ خلافت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ پیدا ہوئے تھے 34 ہجرہ میں، تابعین میں سے ہیں۔ جو میں نے ابھی ایک نام بولا تھا شرحبیل بن سعد الخصمی، اور یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ مغازی کے اسپیشلسٹ تھے۔ شرحبیل بن سعد الخصمی، یہ جو چار نام ابھی میں نے آپ کو بتائے ہیں نا، عروہ بن زبیر، ابان بن عثمان، وہب بن منبہ اور شرحبیل بن سعد الخصمی المدنی، یہ چار لوگ اولین جو طبقہ ہے سیرہ کا، یہ وہ لوگ ہیں۔ ان میں سے وہب بن منبہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جوئش سے بہت زیادہ نریشنز لیا کرتے تھے، جوئش نریشنز انہوں نے بہت زیادہ لی ہیں۔ تو جوئش نریشنز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، کہ بنی اسرائیل سے تم روایت کر لو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں پھر کیئرفل ہونا ضروری ہے کہ یا وہ کسی اور رپورٹ سے کلیش نہ کرتی ہو بات، یا وہ اسلام کی کسی اسپرٹ سے کلیش نہ کرتی ہو بات، تو پھر آپ جیوز سے بھی نریٹ کر سکتے ہیں۔ سیکنڈ اسٹریٹم، دوسرے نمبر پر جو لوگ ہیں، ان میں 3 ہیں سب سے پرومیننٹ، اور وہ ہیں عاصم بن عمر بن قتادہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان کو حکم دیا تھا کہ دمشق کی جامع مسجد میں مغازی کے بارے میں لوگوں کو اویئر کریں، لوگوں کو مغازی کا علم دیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے جو مناقب ہیں وہ لوگوں کو بتایا کریں۔ دوسرے ہیں ابن شہاب زہری، ان کا نام تو سنا ہوگا، یہ ایک انتہائی لرنڈ، انتہائی زہد و ورع اور تقوی والے انسان تھے، مدینہ میں بیسڈ تھے۔ پورا نام ہے محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن شہاب الزہری، 50 ہجری میں پیدا ہوئے،
تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں حکم دیا تھا اپنے گورنرز کو کہ ابن شہاب کے پاس جاؤ اور اس سے علم سیکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ فوت ہو جائیں اور تمہارے پاس ان جیسا کوئی آدمی باقی ہی نہ رہے۔ امام مالک ان کے شاگرد تھے، اور امام مالک ان کے بارے میں کہتے تھے کہ ابن شہاب جیسا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 80 راتوں میں قرآن حفظ کر لیا تھا، 2200 احادیث ان کو زبانی یاد تھی اسناد کے ساتھ، 10 صحابہ سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، اور انہوں نے سہل بن سعد اور انس بن مالک سے احادیث لی ہیں۔ تیسرے ہیں ابن حزم الانصاری المدنی۔ ان تینوں نے کتابیں آتھر کی، لیکن وہ سب اب منظر عام سے غائب ہیں، وہ کتابیں اب موجود نہیں ہیں، لیکن ان کو سائٹ کر لیا ان سے آگے والے طبقے نے، ٹھیک ہے، اپنی کتابوں میں لے آئے، لیکن ان کی کتابیں جو ہیں وہ اب موجود نہیں۔ تیسرا طبقہ سیرت نگاروں کا پھر آیا، اور اس میں سب سے جو مشہور ہیں وہ ہیں نمبر 1 موسیٰ بن عقبہ، یہ سیرہ کے ایکسپرٹ تھے، اور انہوں نے مغازی پر ایک کتاب لکھی، لیکن ان کی کتاب تو 10ویں صدی تک باقی رہی تھی کتاب، پھر اس کے بعد یہ ناپید ہو گئی۔ پھر دوسرے ہیں معمر بن راشد، انہوں نے بھی مغازی پر کتاب لکھی اور لیٹر ہسٹورینز نے ان سے لیا ہے۔ تیسرے ہیں سب سے مین، اور جن پر سیرہ کا آج جہاں سے بھی آپ سیرہ لیں اس کا جو ہے نا وہ ان تک جا کے ختم ہوگا، اور وہ ہے محمد بن اسحاق ابن اسحاق، فیمس 4 موسٹ اسکالر آف سیرہ۔ چوتھے ہیں محمد بن عمر الواقدی۔ واقدی جو ہیں یہ کنٹروورشل ہیں، واقدی کو کچھ لوگ پسند کرتے ہیں۔ ہم نے میں نے پنجاب یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کا ایک تھیسس ہوا اور وہ وائوا ہم نے اٹینڈ کیا، تو وہ واقدی کے ڈیفینس میں تھا، ٹھیک ہے، لیکن جو ہمارے کلاسک محدثین وغیرہ ہیں وہ تو واقدی کو کذاب اور وضاح کہتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ واقدی حالانکہ ایک انتہائی جنرس اور تقوی والے انسان تھے، کوئی جھوٹے انسان نہیں تھے، لیکن واقدی نے جو لکھا نا، جو حالات لکھے سیرت کے، تو انہوں نے یہ کیا کہ باقی سیرت نگاروں نے یہ کیا کہ جو ملا نا واقعہ اس کو بس ڈال دیا، واقدی نے کڑیاں ملائیں کہ یہ ہوا، اس کے بعد پھر یہ ہوا، پھر یوں ہوا، پھر یوں ہوا، پھر یوں ہوا، تو وہ انہوں نے ایک ایسی فلم چلا دی کہ وہ باقی سیرت نگاروں نے نہیں چلائی، کیونکہ ان کو اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی تھی۔ تو اس لیے یہ تھوڑی سی جو بے احتیاطی ہوئی ہے سیرت نگاری میں واقدی سے، اس کی وجہ سے واقدی جو ہیں وہ انریلائبل ہو گئے۔ لیکن بیسکلی یہ 3 لوگ ہیں کہ جنہوں نے فاؤنڈیشن لے کی ہے سیرہ کی، معمر بن راشد، ابن اسحاق اور واقدی، ان 4 لوگوں نے۔ پھر ان کے بعد آئے، یہ چوتھا طبقہ ہے، اب یہ چوتھے طبقے میں آئے محمد بن سعد، جن کو آپ ابن سعد کے نام سے جانتے ہیں۔ طبقات ابن سعد کا نام سنا ہوا ہوگا، اس کے یہ رائٹر ہیں، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ واقدی کے شاگرد خاص تھے، اور یہ ہر وہ چیز لکھتے تھے جو واقدی کہتے تھے، یہاں تک کہ ان کا لقب پڑ گیا تھا کاتب واقدی، یہ تو واقدی کا کاتب ہے، بس جو واقدی کہیں گے وہ یہ لکھ دیں گے۔ لیکن واقدی محدثین کے ہاں غیر ثقہ ہیں، ابن سعد ثقہ ہیں، اور ابن سعد نے یہ کیا کہ انہوں نے واقدی کا وہ جو ایک انداز تھا جو کہ محدثین کے ہاں اور باقی دیگر سیرت نگاروں کے ہاں بھی جو ایکسیپٹڈ نہیں تھا، ابن سعد نے اس میں سے وہ چیزیں نکال دی، تو لہٰذا ابن سعد کو اوتھینٹیکیٹ کیا گیا ہے، اور واقدی جو استاد ہیں ان کو اوتھینٹک نہیں کہا گیا۔ بہرحال جو اس دور کے بھی اسلامک اسکالرز تھے وہ واقدی کے کام کے بارے میں وہ بھی 2 اوپینینز رکھتے تھے۔ ایک تھے جو ان کے کام کو ٹرسٹ وردی سمجھتے تھے، مثلا امام مالک، ابو یحییٰ الزہری، اور دوسرا ایک اور جو طبقہ تھا وہ ان کو ویک کہتا تھا، اور وہ یہ محدثین تھے، امام بخاری، امام نسائی، دارقطنی وغیرہ۔
پھر ان کے بعد محمد بن سعد کے بعد ایک اور آئے زیاد بن عبداللہ البکائی، اور پھر آئے ابو محمد عبد الملک بن ہشام. یہ ہیں وہ جو ابن ہشام ہے، جو سیرت ابن ہشام آپ پڑھتے ہیں. اور سیرت ابن ہشام کیا ہے؟ بریف فارم ہے سیرت ابن اسحاق کی. سیرت ابن ہشام میں ابن اسحاق کی ساری سیرت، سارا کام موجود ہے، لیکن بریوٹی کے ساتھ. اس میں ابن ہشام نے بہت سی کوئی جو غیر ضروری چیزیں، ابن اسحاق نے بہت سی پوئٹری بیچ میں ڈالی ہوئی تھی، عرب کلچر کی بہت سی ایسی باتیں ڈالی ہوئی تھی، وہ انہوں نے نکال دی، اور انہوں نے بیچ میں اسناد بھی ڈالی. تو بیسیکلی سب سے فور موسٹ اسکالر ابن اسحاق تھے، لیکن ابن اسحاق کا کام باقی کس کے تھرو رہا ہے؟ ابن ہشام کے. اور وہی سیرت ابن ہشام ہے جو سب سے میجر سورس ہے پرائمری اس وقت سیرہ. اس کے بعد پھر سیرہ کی کمپائلیشن کا صرف کام ہوا. پھر کتابیں لکھی گئی ہیں، کسی نے دلائل النبوہ پہ لکھی جیسے امام بہقی نے لکھی، پھر اسی طرح سے شمائل پر لکھی گئی جیسے شمائل ترمذی لکھی گئی. تو ایک پھر یہ ایک گروپ آف سیرہ بن گیا. کچھ ہسٹورینز تھے جنہوں نے تاریخ لکھی ہے، پوری دنیا کی تاریخ لکھی ہے، ارد گرد کی اقوام کی بھی تاریخ لکھی ہے، تو انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں کچھ جو والیومز ہیں وہ ڈیڈیکیٹ کیے سیرہ کو. مثلا ابن کثیر البدایہ والنہایہ، اس میں بھی سیرہ ملتی ہے آپ کو. پھر اسی طرح سے ابن عساکر، انہوں نے بھی اپنی ہسٹری کی کتاب میں سیرہ کو جگہ دی. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں اور آپ کے جو مناقب ہیں، کیریکٹرسٹکس ہیں، ان کے بارے میں بھی کتابیں لکھی گئیں. اس میں سب سے زیادہ مشہور کتاب میں نے آپ کو بتائی دلائل النبوہ. دلائل النبوہ جو ہے، اس نام سے دو لوگوں نے کتاب لکھی ہے. ایک امام بیہقی نے، ابو بکر البیہقی، اور ایک ہیں ابو نعیم الاصبہانی. پھر اس کے بعد ایک اور سیرہ کا ایک ایسپیکٹ آیا جو لکھا جانے لگا، اور وہ تھا موالد، اور یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے اس کی نریشن، اس پر باقاعدہ لکھا جانے لگا. اور یہ جو موالد ہے یہ بیسیکلی کور کرتا تھا پری نبوت تک کی ساری سیرہ کو، آپ کا بچپن، آپ کی اپ برنگنگ، آپ کی پیدائش. بعض نے اس کو نثر میں لکھا، بعض نے اس کو یہ 3 صدی ہجری کے شروع میں یہ والا جو جانرے ہے، یعنی یہ گروپ جو ہے یہ شروع ہوا. اب ہم تھوڑی سی بات ابن اسحاق کی کر لیتے ہیں کہ جو بیسک سورس ہیں آپ کی سیرت ابن ہشام کی. یہ بھی امام زہری کے شاگرد تھے، امام مالک کے یہ ہم عصر تھے، اور جو عباسی خلیفہ منصور ہے اس کے زمانے میں یہ تھے، اور اسی خلیفہ کے کہنے پر انہوں نے سیرت ابن اسحاق لکھی تھی. تو خلفاء جو تھے نا، ان کو اس بات کا خیال رہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ ہیریٹیج جو ہے یہ ختم ہو جائے، تو وہ وقتاً فوقتاً اس طرح کے کرواتے رہتے تھے اسکالر سے کام. ابن اسحاق کو بھی کچھ لوگوں نے اوتھینٹیکیٹ کیا، جن میں سفیان الثوری، شعبہ، ابراہیم بن سعد اور سفیان بن عیینہ وغیرہ شامل ہیں. ابن شہاب ان کے بارے میں کہتے تھے، یعنی اپنے شاگرد ابن اسحاق کے بارے میں ابن شہاب زہری کہا کرتے تھے کہ علم مدینہ میں اس وقت تک باقی رہے گا جب تک ابن اسحاق یہاں پر موجود ہیں. پھر مغازی کے ایکسپرٹیز تھا ان کا، اور مغازی ہی بیسیکلی اس وقت سیرہ کہلاتی تھی. امام بخاری بھی ان کو اوتھینٹیکیٹ کرتے ہیں. امام بخاری کے استاد علی المدینی کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث 6 لوگوں میں ہے، ان 6 لوگوں سے 12 لوگوں نے لی، اور ابن اسحاق ان 12 میں سے ایک ہے، یعنی اوریجنل سورس کے اس قدر قریب ہیں. ابن اسحاق پر کچھ ایکوزیشنز بھی لگیں. ایک تو یہ کہ امام مالک نے ان کے بارے میں کہا کہ یہ دجالوں میں سے ایک دجال ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوئی، آپ اس سے بہت بڑا سبق حاصل کر سکتے ہیں. یہ امام مالک کے نسب کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ عرب نہیں ہے. امام مالک عرب تھے،
اور بعض روایات کے مطابق ان کے دادا بدری صحابی تھے. تو انہوں نے یہ ابن اسحاق کہا کرتے تھے کہ یہ عرب نہیں ہے، یہ مولا ہیں، کسی عرب کے مولا ہیں، آزاد کردہ غلاموں کی نسل میں سے ہیں. تو اس پر امام مالک جو ہیں ان کو بہت ظاہر ہے کہ ان کو برا لگا. تو انہوں نے کہا کہ یہ دجالوں میں سے ایک دجال ہے، یعنی جھوٹا ہے، غلط بات کر رہے ہیں. لیکن الفاظ بہت سخت تھے. اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ ابن اسحاق نے جو امام مالک کو کہا تو اس نے امام مالک کو ڈیمیج نہیں کیا، لیکن جو امام مالک نے ابن اسحاق کے بارے میں کہا اس نے ابن اسحاق کو ڈیمیج کیا. تو لہٰذا کسی بھی اپنے سے زیادہ پائس پرسن یا اپنے سے زیادہ جو زہد و تقوی والا انسان ہے اس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے. یہ چیز ان کے پیچھے لگ گئی، صدیوں سے ان کے پیچھے، اور کوئی بھی امام مالک کے بارے میں وہ بات نہیں مانتا جو ابن اسحاق نے کہی. لیکن جب امام مالک نے ایک بات کہی تو ہر کسی کو ہو گیا کہ اب ان سے روایت لینے میں ہم نے ذرا محتاط رہنا ہے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کی کتاب باقی نہیں رکھی. اسی زمانے میں امام مالک نے موطا لکھی. موطا جب لکھی گئی، یہ بات اس لیے بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ یہ لوگ انسان تھے، ان لوگوں کے آپس میں بعض اوقات کوئی نہ کوئی اونچ نیچ ہو جاتی تھی، لیکن یہ اس کو پھر مینج کیسے کرتے تھے وہ بھی دیکھیے. امام مالک نے موطا جب لکھی تو ابن اسحاق کو کسی نے بتایا تو انہوں نے کہا کہ امام مالک کو کہا کہ موطا مجھے دے، میں اس میں سے غلطیاں نکال کے دیتا ہوں، میں اس کو ٹھیک کرتا ہوں. تو بہرحال پھر یہ ٹریول کیے اور یہ عراق جانے لگے. اور جب یہ عراق جانے لگے تو امام مالک نے، جب ان کو پتا چلا امام مالک کو کہ ابن اسحاق نے اس طرح سے کہا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ابن اسحاق ہے یہ یہودیوں سے روایات لیتا ہے. انہوں نے واپسی یہ جواب دیا. اور پھر اس کے بعد ان کا کچھ تھوڑا سا آپس میں رہا ایک چپکلش. لیکن جب ابن اسحاق مدینہ سے عراق جانے لگے تو امام مالک نے ان کو 50 دینار تحفے میں دیے اور اپنے پورے سال کی جو کراپ ہے اس کا آدھا حصہ بھی ان کو تحفے میں دیا ابن اسحاق کو. اور حقیقت یہ ہے کہ امام مالک جو ہیں انہوں نے ابن اسحاق کے کام کو اس طرح سے بیلیٹل نہیں کیا ہے، بلکہ انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ جو یہودی جیسے خیبر، بنو قریظہ، بنو النذیر کے جو کوئی یہودی چھوٹے بچے مدینہ میں موجود تھے تو ان کے بڑے ہونے پر ابن اسحاق نے ان سے ان غزوات کے بارے میں اور یہودیوں کے گھروں کے اندر کے حالات کے بارے میں نریشنز جو ہیں وہ لی ہیں، تو وہ اتنی اوتھینٹک نہیں ہو سکتی، تو وہ بھی ابن اسحاق میں موجود تھیں. اور پھر اس کے بعد جو ابن ہشام ہے تو انہوں نے پھر اس ساری چیز کو ویسے ہی اس کو بہت پڑھنے والے کے لیے، ریڈر کے لیے بھی اس کو آسان کر دیا. اور اس طرح پھر آج اب ہمارے پاس یہ کتاب سیرت ابن ہشام کے نام سے ہی موجود ہے اور اس کے اندر ساری جتنی اللہ نے چاہا اتنی سیرت ابن اسحاق باقی رہ گئی. اب سیرہ کی جو رائٹنگ تھی نا کہ اس کو چیک کرنا اور وہ سارا کچھ وہ یہاں پہ آ کے ختم ہو گیا ہے. اس کے بعد کمپائلیشن ہے اور کمپائلیشن میں سب سے اہم جو ایک کمپائلیشن ہے وہ ابن القیم کی ہے زاد المعاد. اور اس میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شخصی احوال یعنی آپ کے ذاتی اور جنگیں اور یہ جو واقعات ہیں یہ بتائے، پھر ان کو اینالائز کیا. اور پھر زاد المعاد فی ہدی خیر العباد یہ پورا نام ہے اس کا. اس میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک، بچپن، جوانی، ازواج، اولاد، خدام، لباس، نالین، مسواک، اسلحہ، ہر چیز، اور سب سے زیادہ انہوں نے استفادہ کیا ہے بخاری و مسلم سے. لہذا خاصی اوتھینٹک یہ بھی کتاب ہے. اتنی اوتھینٹک نہیں ہے جتنی بخاری اور مسلم ہے، لیکن بہرحال بہت اوتھینٹک ہے. اور یہ جو ہیں یہ 8ویں صدی ہجری میں آئے تھے اور کہا جاتا ہے کہ سیرت جو ہے وہ اس کتاب کے بعد اپنی جامعیت کو پہنچی. بہت جامع کتاب ہے زاد المعاد. پھر اس کے بعد کچھ اورینٹلسٹ ہیں جنہوں نے سیرت لکھی، مستشرقین، ویسٹرن سکالرز، اور اس میں انہوں نے جو سب سے پہلا طبقہ تھا انہوں نے تو لٹرلی آگ منہ سے نکالی اور زہر اگلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. جب انہوں نے دیکھا کہ اس کا تو فائدہ نہیں ہوا اور مسلمان علماء نے تو اس کا ہمیں ایک بہت ہی منہ توڑ جواب دے لیا ہے، تو انہوں نے اپنا تھوڑی سی اسٹریٹجی چینج کی
اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہی اسٹریٹجی آج کے بھی اورینٹلسٹ میں موجود ہے، چاہے وہ کیرن آرمسٹرانگ ہو، چاہے وہ برنارڈ لوئس ہو، کوئی بھی ہو، وہ اسی طریقے کو اپنائے ہوئے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ سچ اور جھوٹ کی آمیزش کر کے ایک نئی سی بات نکال لینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کے حوالے سے، اور پھر کچھ اسی طرح سے جو آپ کے غزوات ہیں، پھر یہ کہنا کہ ہاں نہیں مکہ میں تو آپ ٹھیک تھے، مدینہ میں تو نعوذ باللہ آپ پھر سے وارئر بن گئے تھے، آپ کا وہ جو عرب کلچر والا جو وارئر پن ہے وہ آپ کا پھر اجاگر ہو گیا تھا. یہ بات کیرن آرمسٹرانگ نے لکھی، تو اس کو بھی ہم مطلب بڑا شوق سے کئی دفعہ پڑھتے ہیں. وہ سیرت کی کتاب آپ دیکھیں کہ اگر کوئی انسان آج سیرت کی کتاب لکھنے بیٹھے تو اس کو تو سال ہر سال درکار ہوں گی. آپ کوشش کر دیکھیے یہ ان کی مہینوں میں کتابیں کیسے نکل آتی ہیں ان اورینٹلسٹ کی، اس لیے کہ ان کے پیچھے پورا ایجنڈا ہوتا ہے، ان کے پیچھے پوری فنڈنگ ہوتی ہے کہ اس وقت اس طرح کی کتاب نکالو، اور اس کا نام کیا ہے؟ پروفٹ آف آر ٹائم. اور میں نے اس کو پڑھا ہے اور اس پر پھر میری بلکہ اسائنمنٹ تھی کہ اس کے اوپر تنقید کی تھی پھر میں نے، اور اس میں اتنا کچھ تھا بیچ میں جو خلاف واقعہ تھا، اور اتنے آرام سے اتنے سٹل طریقے سے زہر گھولا ہے کہ آپ کا اگر کوئی جو ینگر کوئی بچہ ہے تو وہ تو پڑھے گا آرام سے، اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی، اور وہ ایک سب لائن میسیجز کے طور پر وہ آپ کے اندر چلا جاتا ہے کہ اچھا 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 ایسے کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر یہ جو مستشرقین ہیں ان سے ہمارے کچھ مسلمان اسکالرز بھی امپریس ہوئے، اور ان میں نمایاں جو ہے وہ سر سید احمد خان تھے. سر سید احمد خان کا جو ڈائلما ہے نا وہ یہ تھا، وہ جب مستشرقین نے اعتراضات کیے سیرت پر تو وہ بڑے پریشان ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں ان کو رد کروں گا. اور جب انہوں نے ان کو رد کرنے کی ٹھانی اور ان کو غور سے پڑھا تو وہ ان کے دلائل سے مروب ہوتے گئے. ان کو ایسے لگا کہ شاید یہ باتیں کچھ بیچ میں سے ٹھیک ہیں. پھر جب انہوں نے کوئی اپنی اس طرح کی کتابیں لکھی تو عام طور پر اکثریت مسلمانوں کی جو ہے وہ انہوں نے اس کو رد کر دیا، اس کو کوئی ایسی پذیرائی حاصل نہ ہوئی. لیکن یہ بھی ایک تھاٹ تھی. ماڈرن کنٹمپرری جو اسکالرز ہیں ان میں سب سے بیسٹ تصنیف اردو کی، اور ایون اردو نہیں صرف انگریزی کی بھی، کیونکہ انہی کو پھر ٹرانسلیٹ کیا گیا. یہ آپ یاد رکھیے کہ سب کانٹیننٹ میں بہت کام ہوا ہے اور وہ ساری دنیا میں پھیلا ہے. پھر اس لیول کا کام جو ہے وہ سب سے پہلا رحمت للعالمین جو کتاب ہے قاضی محمد سلیمان سلمان منصور پوری کی، اس میں انہوں نے بہت ہی عمدگی کے ساتھ، بہت پاکیزگی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، دلائل، خصائل، شمائل سب کو آپ نے اجاگر کیا ہے. اور اس میں انہوں نے جو ایک ہٹ کے کام کیا پہلی دفعہ وہ یہ تھا کہ انہوں نے اسلامک سورسز کے علاوہ تورات، انجیل اور دوسرے جو مذاہب ہیں ان کی مذہبی کتابوں کو بھی سیرت کے مصادر میں شامل کیا. یعنی وہاں سے بھی سیرت کے بارے میں جو بات ملی اس کو شامل کیا سیرت میں. یہ قاضی سلیمان سلمان منصور پوری نے کیا، اور یہ ایک وسعت تھی سیرت نگاری میں جس کا آغاز انہی قاضی صاحب نے کیا تھا. کمپیریٹیو ریلیجن کا جو ہے تقابل ادیان سے بھی انہوں نے استفادہ کیا، اور دنیا کی مختلف تہذیبوں کے مطالعے سے بھی انہوں نے سیرت کے لیے فائدہ اٹھایا. ان کے بعد ایک اور کتاب لکھی گئی جو فرینچ میں لکھی گئی اور اس کے بعد انگریزی زبان میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا ڈاکٹر محمود غازی نے، اور وہ ہے لائف اینڈ ورک آف دا پروفٹ آف اسلام. یہ بھی ایک بہت ہی زبردست کتاب ہے، اور اس کے مطالعے سے یہ ایک فیکٹ ہے کہ ہزارہا پڑھے لکھے عیسائی نوجوان مسلمان ہو گئے. لائف اینڈ ورک آف دا پروفٹ آف اسلام، ویسے یہ فرینچ میں لکھی گئی تھی، فرانس میں انہوں نے ساری زندگی جو ہے وہ اس دین کی خدمت کی اور بہت سے لوگوں نے ان کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا. ڈاکٹر محمد حمید اللہ، اور جن کی بہت مشہور کتاب ہے خطبات بہاولپور، تو ان کی یہ کتاب ہے اور بہت ہی زبردست کتاب. اور اس کتاب کا جو اچھوتا انداز ہے ریسرچ کا کہ انہوں نے پورے حجاز میں پھر کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط پر اورینٹلسٹ نے اعتراض کیے ہیں، اور وہ اعتراض اس لیول تک کے ہیں کہ یہ جو لفظ لکھا گیا ہے خط میں
اس زمانے میں اس لفظ میں 2 دندانے نہیں آتے تھے، ایک آتا تھا، تو اس میں 2 ہیں، تو یہ تو رائٹنگ کی بات کی ہے، یہ تو فورجری ہے، یہ تو خط آپ کے زمانے کا ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے چل پھر کر وہاں پر پتھروں میں، دیواروں میں، انگریو ہوئی ہوئی رائٹنگز میں جا جا کے، دیکھ دیکھ کے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ خطوط اسی زمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ہیں۔ پھر ایک اور بہت اہم کتاب جس کا الگ سے، جیسے ہم نے ابن اسحاق کا الگ سے ذکر کیا ہے نا، اسی طرح سے اس کتاب کا الگ سے ذکر وہ ہے مولانا شبلی نعمانی کی سیرت النبی۔ رحمت للعالمین کی پہلی جلد 1912 میں شائع ہوئی تھی، اور مولانا سید سلیمان ندوی کے بقول اسی سال مولانا شبلی نعمانی نے سیرت پر کتاب لکھنے کی ذمہ داری اٹھائی، یعنی انہوں نے نیت کی کہ میں لکھوں گا اور لکھنا شروع کیا، لیکن 1912 میں ارادہ کیا، لکھنا شروع کر دیا 1914 میں انتقال۔ تو انہوں نے شبلی نعمانی رحمہ اللہ کو جب یہ پتا چلا کہ میں اب نہیں بچنے والا، تو انہوں نے اپنے 3 شاگردوں کو بلایا تھا، ایک سید سلیمان ندوی، یہ سب شہر سے باہر تھے، ایک سید سلیمان ندوی، ایک ابوالکلام آزاد، صرف یہ پہنچے سید سلیمان ندوی، کوئی لیٹ پہنچا، کوئی نہ پہنچ پایا، کیونکہ وہ زمانے ایسے تھے نا کہ اتنی جلدی تو آپ نہیں نہ فون پہ بات کر سکتے ہیں نہ کچھ، تو جس کو اللہ تعالیٰ نے سعادت دینی تھی یہ پہنچے، ان کو انہوں نے وصیت کی کہ یہ کتاب مکمل کرنا، پھر آپ جانتے ہیں سب کہ سید سلیمان ندوی نے پھر اس کتاب کو مکمل کیا، اور سید سلیمان ندوی کے بیٹے سید سلمان ندوی ابھی زندہ ہیں، اور وہ پاکستان اکثر آتے ہیں اور ٹی وی پر بھی آئے ہیں، پنجاب یونیورسٹی بھی آئے اور ہم نے ان کو سنا۔ اس کتاب کی جو یونیکنیس ہے، یہ بھی بڑی اچھوتی اور یونیک کتاب ہے، اس میں مولانا شبلی نعمانی نے اورینٹلسٹ کو آڑے ہاتھوں لیا، ان کے اعتراضات کا خوب رد کیا ہے۔ پھر اسی طرح سے انہوں نے جو بہت سے واقعات ہیں ان پر بھی تنقید کی ہے، مثلا بحیرہ راہب والے واقعے پر وہ بھی تنقید کرتے ہیں، اسی طرح سے شک صدر کے واقعے پر بھی وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہی ہوا ہے، سیرت کی کتابوں میں ہمیں 2 دفعہ ملتا ہے نا۔ یہ ہے ایک بریف سا اوور ویو سیرت کی کتابوں کا، اور اس کے علاوہ جو کتابیں ہیں، مثلا سیرت کو ذرا تھوڑا اس کو انڈرسٹینڈنگ کی، اس بہتر بنانے کے لیے کام جو کیا گیا، مثلا علامہ اقبال نے جب یہ کتاب لکھی انڈرسٹینڈنگ دا ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، اور پھر اب ریسنٹ جو ہے وہ یہ الرحیق المختوم ایک اچھی کتاب ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ دیر از نو اینڈ، پھر اس کے بعد اب یہ لکھ دیا گیا یہ انسائکلوپیڈیا، اس میں آپ کو بہت علم ملتا ہے سیرت کے حوالے سے، پھر یہ لکھ دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہم تک پہنچا دیا، اور اللہ کرے کہ اب ہم اس کو ایک درست انداز میں پڑھ پائیں انشاءاللہ تعالی۔